بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہو گے، بہرحال یوٹیوب، فیس بک، آج کل سوشل میڈیا پہ جو خود صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے اور وہ دفاع صحابہ کر رہے ہیں، خود صحابہ کرام کے ناموں کو دیکھیں کس طرح لے رہے ہیں۔ خود اور آپ خود تصور کریں نا کہ یہ کون ہیں لوگ، یعنی توہینیں کر رہے ہیں۔ ہمارے تو مراجع کرام نے کہا، آیت اللہ عظمہ سستانی حفظ اللہ، آیت اللہ عظمہ خامنائی حفظ اللہ، جتنے بھی مراجع ہیں سب نے کہا ہے کہ آپ نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی، نہیں کریں، یہ خود کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ خدا نہ آپ آئیں مجلس میں، میری مجلس میں تو آغاز، میری مجلس نہیں ہے، امام حسین کی مجلس ہے، کھلی عام دعوت ہے، سب آئیں۔ میں فیصل آباد گیا، بہت بڑے اہل حدیث کے عالم دین مجلس میں محبت بخشی، شرف بخشا مجلس میں آئے ہوئے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے اہل سنت برادران مجلس میں آتے ہیں، روز مجھے ملتے بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ در ہدایت کا در ہے۔ اور یہ جو ویسٹرن سسٹم، یہ جو ٹی وی میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ جو بمبارڈمنٹ ہوئی بھی ہے، اسے کون صحیح کرے گا؟ کیا ہمارے کسی حکمراں کو فرق پڑتا ہے کہ ٹی وی میں ڈرامے ہمارے کیسے آتے ہیں، جو حرام کو حلال کر رہے ہیں، محرم نامحرم کو، گناہوں کو عام کر رہے ہیں ڈراموں میں، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے سارے۔ کوئی ہے اتنا غیرت مند اپنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان ڈراموں کو دیکھے جس میں بے حیائی دکھائی جا رہی ہو؟ اسلام کے قانونوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ توہین نظر نہیں آتی یہاں کے مولویوں کو کہ اسلام کے قوانین کی توہین ہو رہی ہے؟ اللہ نے قانون دیا، یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، یہ تعلق حرام ہے یا حلال ہے، مگر یہ سارے بیٹھے ہوئے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کسی کو توہین نظر نہیں آتی، یہاں کوئی مولوی نہیں کھڑا ہوتا کسی چینل کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چینلوں میں جا کے بیٹھنا ہے انہوں نے۔ جب شکم میں حرام لقمے ہونا، امام سامنے کھڑا ہو تو آواز نہیں آتی۔ کیا چیز تھی کربلا میں جو امام کو شہید کر دیا؟ حرام لقمے تھے، جان کا خوف، مال کا خوف، درباری مولوی، دربار کے یہ حکمراں کے یہ لوگوں نے پیسوں سے خریدے ہوئے۔ کیا تھا پھر؟ یہی ہونا تھا۔ آج کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی۔ ہوتا ہوگا اگر کوئی کہیں بولتا ہو، مجھے تو سنائی نہیں دیتا کہیں پہ اگر کوئی بولتا ہوگا، یقیناً بولتے ہوں گے۔ آپ بیٹھے ہوئے صبح شام سارے چینلوں پہ آ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ ابھی آپ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کے یہاں بے حیائی کا ڈرامہ چلے گا۔ اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ محرم نامحرم تو پتہ ہے نا، قرآن کی آیات ہیں، کون آپ کا محرم ہے، کس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ان قوانین کو توڑا جا رہا ہے ڈراموں کے اندر۔ کسی کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی غیرت نہیں ہے کسی کو، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بے حیائی، برائی، بے حجابی، عورت کے سر سے دوپٹے چھین دیے، ان کو کمرشل پروڈکٹ بنا دیا ہے۔ پھر وہ عورت بھی آ کے روڈ پہ کہتی ہے میں تو آزاد ہوں۔ کیسی آزادی؟ پڑھو ہسٹری، پڑھو انسانیت کی، کس طرح ویسٹ نے عورت کو انڈسٹری میں لا کر اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اگر خاتون کے لیے کوئی چیز بہتر ہے تو وہ وہی ہے جو خالق نے بھیجی ہے۔ جب پروردگار سورہ نور میں کہہ رہا ہے اے نبی اپنی عورتوں کو چادریں پہناؤ، اس سے بہتر کوئی ہے کیا؟ رسول خدا مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کیا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ مولا کائنات اٹھے، گھر گئے، کہا کہ بابا نے یہ سوال کیا آپ کے رسول نے، خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ وہی نا
جو سیدۃ النساء العالمین ہے، اس کو پیش کیوں نہیں کرتے رول ماڈل؟ صرف قصیدوں کے لیے رہ گئی ہیں ہم لوگ کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بھئی یہ قصیدہ ہے، باقی سیرت کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ بی بی کی بی بی کیا فرماتی ہیں کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد، وہ یہ سب سے بہتر ہے یہ اللہم صلی علی محمد اب یہ کہ بہرحال آپ جب کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اگر آپ حجاب میں ہیں، اگر آپ اپنے خاتون جانتی ہے اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، باحجاب معاشرے کے اندر رہیں، خوب اسلام میں ہے، اسلامی ملک ہے، ہم کو ڈنڈا نہیں ہے، لیکن آپ تربیت تو کریں۔ کتنے آپ کے نیشنل چینل ہو یا کوئی اور چینل ہو، آپ کا چہرہ ہوتا ہے نا میڈیا، کتنا میڈیا کہ آپ کے چہرے جو ہیں وہ باحجاب خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ مارننگ شو ہو آپ کا، میں سب دیکھتا نہیں ہوں، ہاں میرے پاس رپورٹیں آتی ہیں پوری لکھی ہوئی ساری، اور وہ چھوٹے چھوٹے ایڈٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ ذمہ داری ہے آپ ایک طرف بولیں کہ جی مولانا صاحب درس دیں، حیا کا درس دیں، پڑھائی دیں، ہم امام تک پہنچیں۔ دیکھیں اگر کسی برتن میں صاف پانی ڈالنا ہوتا ہے نا، اور اگر اس کے اندر نجاست ہے تو آپ صاف ڈالتے رہیں، سب نجس ہو جائے گا۔ صاف کرنے کے لیے پہلے نجاست کو دور کرنا پڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ امام تک پہنچے تو نجاست کو دور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے۔ خوبی آپ پریزنٹ تو کریں، آپ تقلید کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کی، اور وہ بھی صرف برائی میں تقلید کر رہے ہیں، اچھائی میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ اگر تقلید کرنی تو باقی چیزوں میں بھی کرتے ہیں، سسٹم بھی ویسے ہی بناتے ہیں، صفائی ستھرائی بھی ویسے ہی ہوتی، لوگوں کے روزگار بھی ویسے ہی دیتے آپ۔ نہیں، صرف برائی لانی ہے باہر سے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ہی کا بھائی بہن رائٹر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، چینل کا مالک بھی ہے، اسی کمپنیوں کو، ٹی ویوں کو سپانسر کرنے والی کمپنی میں آپ ہی لوگ نوکریاں کرتے ہیں، اور کوئی نہیں کرتا، کوئی باہر سے پیسے نہیں دے رہا، سب یہیں سے دے رہا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو نہیں روکا، کیونکہ آپ کو فرق نہیں پڑا کہ آپ کا گھر جل نہیں رہا، جس دن گھر جلے گا نا برائی کی وجہ سے، اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کو سمجھے عزیزان محترم، امام حسین کی جنگ یہی تو تھی، برائی سے۔ وہ حرام کو حلال کر رہا تھا، حلال کو حرام کر رہا تھا، فاسق شخص تھا، شرابی شخص تھا، مندروں سے کھیلنے والا شخص تھا، معاشرہ سو رہا تھا، معاشرے کو پتہ ہی نہیں ممبر پر کون آگے بیٹھ گیا ہے۔ امام حسین نے جا کر اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اسی لیے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ غازیان محترم، امام کا انتظار کیسے کریں گے؟ امام آئیں گے تو حکومت بنانی ہے کہ نہیں بنانی؟ میڈیا بھی ہوگا، ٹی وی بھی ہوگا، سب ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ میڈیکل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو اس کے لیے کون تیار ہوگا؟ امت وسط۔ اس امت کو تیار ہونا پڑے گا۔ آپ تیار ہوں گے تو ہی ہم امام تک پہنچیں گے۔ سارے محترم، عالم دنیا سے اپنے آپ کو اٹھائیں اوپر، مادے میں پھنسے رہیں گے امام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مادے سے پرواز کریں۔
اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں، اس عالم کی طرف بڑھے جس ملک کی حکومت امام کے پاس ہے۔